کبھی کبھی انسان کو خود پر شک کا ایک ایسا گہرا بحران محسوس ہوتا ہے نا؟ آج ہم بالکل اسی احساس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک نئے لفظ کے ذریعے، کودوکلازم، اور اس کے پیچھے چھپی ایک بہت پرانی یونانی داستان کی مدد سے۔ یہ الفاظ ایکھرس کو تب کہے گئے تھے جب وہ پہلی بار اڑنے والا تھا، ایک وارننگ تھی، اور یہی نصیحت، یہ درمیانی راستے پر قائم رہنے کا خیال آج ہمارے موضوع کا مرکزی استعارہ ہے۔ کبھی سوچئے کہ خود اعتمادی بھی بالکل آئیکرس کے اسی درمیانی راستے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے اپنے آپ کو توازن میں رکھنے کی۔ اور ہم سب اس کشمکش سے گزرتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ ہم بس ہوا میں اڑ رہے ہیں، حقیقت سے بہت دور، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں۔ تو اسی اتار چڑھاؤ کو سنبھالنا ہی تو اصل امتحان ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت، گرنے سے ٹھیک پہلے والی۔ یہ وہ خطرناک جگہ ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی کسی کے لیے بھی کافی نہیں۔ یہیں پر خود اعتمادی کا بحران حملہ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ نازک سا توازن بگڑتا ہے اور خود شکی کا طوفان شروع ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ لیکن زندگی کا یہ توازن، یہ ہمیشہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک ہلکی سی جنبش سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور پھر کوئی واقعہ، کوئی بات، یا شاید صرف ایک خیال انسان کو اس درمیانی راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور پھر وہ خود شکی کی ایک ایسی گہرائی میں گرنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس پورے احساس کا ایک نام بھی ہے، اور وہ ہے کودوکلازم۔ بڑا دلچسپ لفظ ہے نا؟ یہ اصل میں دو قدیم یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے کودوز، جس کا مطلب ہے شان، تعریف، اور دوسرا ہے کلاؤ، جس کا مطلب ہے توڑ دینا۔ تو مطلب ہوا شان و شوکت کا ٹوٹ جانا۔ یہ بالکل وہی بحران ہے جب کسی کی خود اعتمادی اچانک سے مکمل طور پر بکھر جاتی۔ کودوکلازم کا اگلا مرحلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان ان کہانیوں پر ہی سوال اٹھانے لگتا ہے جو وہ اپنے بارے میں خود کو سراتا آیا ہے۔ اس اندرونی بحران میں زندگی کا ہر پہلو شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ دوستیاں، محبت، کیریئر، سب کچھ ایک وہم لگنے لگتا ہے، ایک فرضی کہانی۔ اور پھر شروع ہوتے ہیں یہ گہرے سوال: کیا کسی کی پیشہ ورانہ کامیابیاں واقعی حقیقی ہیں، یا یہ محض ایک دھوکہ ہے جسے انسان بس نظر انداز کرتا آ رہا ہے؟ سوالوں کا یہ سلسلہ رکتا نہیں، کریئر سے بعد ذاتی شناخت تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا کسی کی دلچسپیاں واقعی اس کی اپنی ہیں یا بس اپنائی ہوئی ہیں؟ اور پھر یہ سوال کہ خوشی کیا ہے، یہ شاید سب سے بنیادی سوال ہے، لیکن کودوکلازم کے دوران یہ سب سے زیادہ پریشان کر سکتا ہے کہ آخر خوشی کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہاں آ کر ایک گہرا فلسفیانہ تصادم شروع ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر توجہ دینا خود شناسی ہے یا خود غرضی؟ اس کے بیچ کی لکیر کہاں ہے؟ اور آخر میں یہ سوال کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی ایک فرد کے ہونے یا نہ ہونے سے، اس کے عمل سے واقعی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بحران اپنی انتہا کو چھونے لگتا ہے۔ اچھا، اب ان افراتفری والے سوالات سے نکل کر ذرا تجزیاتی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان پیچیدہ احساسات کو بہتر سمجھنے کے لیے کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے میگاگری۔ یہ اس عجیب و غریب خوف کو بیان کرتا ہے جب کسی کو لگے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اور آس پاس کے سب لوگ یہ بات جانتے ہیں لیکن کوئی کچھ کہتا نہیں، ایک خاموش سازش کا احساس۔ اگلا لفظ ہے ٹائپوفس۔ یہ وہ احساس ہے جب لوگ آپ کو آپ کی پرانی شخصیت کی بنیاد پر ہی دیکھتے رہتے ہیں، جیسے آپ بہت بدل چکے ہوں لیکن آپ کے دوست آپ کو ابھی کالج کے زمانے والا ہی سمجھتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے پرولیکٹنس۔ یہ ایک بہت ہی عجیب رویہ ہے جب انسان کسی خوشی کے لمحے کو جان بوجھ کر ٹالتا ہے، صرف اس کے انتظار کی لذت کو تھوڑا اور بڑھانے کے لیے۔ تو اب چلتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے حوصلہ افزا حصے کی طرف۔ اب وقت ہے اس بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ نیا تعمیر کرنے کا، ایک طاقتور حل کی طرف جانے کا۔ اس بحران کے دل میں جو بنیادی خوف ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید اپنی ذات کا پورا تصور، پوری کہانی صرف ایک فریب تھی، ہوائی وہموں کا ایک مجموعہ۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔
کیا ہو اگر کسی کی ذات کی کہانی فریب نہیں بلکہ ایک زندہ داستان ہو، ایک ایسی کہانی جو ہر بار سنانے پر تھوڑی بدلتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے؟ تو پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ شاید اس کا مقصد لفظی سچائیوں میں الجھنا ہے ہی نہیں۔ مقصد ہے اپنے بارے میں ایک ایسی اچھی کہانی بنانا جو کسی نہ کسی حقیقت کو ظاہر کرے، دوسروں کے تجربات سے سیکھنا، اور زندگی کے اس اتار چڑھاؤ کو، اس طلوع و غروب کو قبول کرنا۔ تو آخر میں آئیکرس کی کہانی کا سبق یہی ہے کہ اصل کام بے عیب ہونا نہیں ہے، اصل کام تو ہے اڑنا، پرواز کرتے رہنا، چاہے گرنا پڑے تو گر کے دوبارہ اٹھنا، اور بس اس درمیانی راستے پر رہتے ہوئے اپنی اڑان کو جاری رکھنا۔